سمجھ بیٹھتی ہیں کہ جو اگر ہمارے مرد جو ہیں وہ دین کا کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تو گویا کہ ہماری طرف سے بھی ادا ہو گیا، ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں، یا یہ کہ دینی اعتبار سے ہم اپنے مردوں کے ہی تابع ہیں۔ یہ بات جو ہے جس کی نفی کی جا رہی ہے ان آیات کے اندر، اور جو میں نے ہینڈ بل اس کے لیے شائع کیا تھا اس میں پھر خاص طور پر مزید حوالہ دیا تھا سورہ لہب کا، کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر عورت کی اپنی ایک آزاد شخصیت ہے۔ یہ مسئلہ عہد حاضر میں بہت بڑی کنٹروورسی کا حامل بن چکا ہے۔ مساوات مرد و زن یہ مغرب کا نعرہ ہے، اور اس نعرے سے ان کی مراد یہ ہے کہ ہر اعتبار سے مرد اور عورت بالکل برابر ہے۔ اسلام کا معاملہ اس میں یہ ہے کہ نہیں، انتظامی اعتبار سے جب ایک مرد شوہر ہو اور ایک عورت اس کی بیوی ہو تو وہ برابر نہیں ہے، البتہ انسانی سطح پر وہ برابر ہے ایز ہیومن بینگز۔ ظاہر بات ہے کہ مرد بھی ہیومن بینگ ہے، عورت بھی ہیومن بینگ ہے، تو دونوں کا اس اعتبار سے کوئی فرق و تفاوت نہیں ہے۔ انسانیت کا شرف، انسانیت کی عزت، انسانیت کا مقام، اشرف المخلوقات ہونے کی حیثیت، یہ ساری چیزیں مشترک ہیں مردوں اور عورتوں کے درمیان، اس اعتبار سے کامل مساوات ہے۔ قرآن مجید میں دو مقامات اس اعتبار سے بڑے اہم ہیں۔ سورہ آل عمران کا جو ہمارا درس تھا، جو کہ دوسرے حصے کا پہلا سبق تھا، اس کی آخری آیات، اس میں یاد ہوگا کہ ایک بڑی طویل دعا نقل ہوئی ہے اہل ایمان کی، جو 3 آیتوں سے بھی زائد پر پھیلی ہوئی ہے، اور اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان اہل ایمان بندوں کی دعا کو قبول فرمایا، یہ فرماتے ہوئے کہ میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت، اور تم سب ایک دوسرے میں سے ہی ہو۔ یعنی مرد اور عورت میں یہ فرق و تفاوت تو نہیں ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ بھی ہیومن بینگ ہے، یہ بھی ہیومن بینگ ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی پیدا ہوتا ہے، بیٹی بھی پیدا ہوتی ہے، ایک ہی ماں کے رحم میں بیٹے نے بھی پرورش پائی ہے، بیٹی نے بھی پرورش پائی، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے میں سے ہو، اس اعتبار سے کوئی فرق و تفاوت نہیں ہے۔ اس معاملے میں خاص طور پر میں تذکرہ کر دوں کہ عیسائیوں کی بہت بڑی غلطیوں میں سے ایک یہ غلطی بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عورت میں روح نہیں ہے، روح صرف مردوں میں ہے۔ یعنی وہ جو اصل شرافت ہے انسان کی، وَنَفَخْتُ فِيهِ بِالرُّوحِ، جو حضرت آدم کے بارے میں فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ بِالرُّوحِ، کہ جب میں اس کو بنا لوں، اس کی تخلیق مکمل کر لوں، اس کی ناک پلک سنوار دوں، نوک پلک، اور پھر اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، تو یہ مقام صرف مرد کا ہے، عورت کا نہیں ہے۔ جیسے حیوانات میں جان ہے، روح نہیں ہے، اسی طرح عورتوں میں بھی جان تو ہے، لائف از سم تھنگ ایلس، روح از سم تھنگ ایلس، اسپرٹ از سم تھنگ ایلس، لائف اینڈ اسپرٹ آر ناٹ دی سیم تھنگ۔ تو لائف تو حیوانات میں کیا، نباتات میں بھی ہے، اسی طریقے سے عورتوں میں بھی ہے، لیکن روح نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ عیسائیت میں عورت کو مجسم شر قرار دیا گیا، ایو سے ایول کا لفظ بنا ہے، ایو حضرت حوا، اور ایول بدی، خرابی، برائی، شر، عورت گویا کہ مجسم شر ہے۔ یہیں سے ان کے ہاں پھر فلسفہ پیدا ہوا کہ شادی کرنا جو ہے گھٹیا کام ہے۔ اصل جو روحانی اعتبار سے بلند تر زندگی ان کی ہے، جو ساری عمر تجرد کی زندگی گزارے، شادی نہ کرے، یہ جنسی اختلاط سے اپنے آپ کو دور رکھے، اور گھر گرہستی کے چکر میں نہ پڑے۔ یہ ننیں ہیں اور یہ جو ہیں یہ مجرد رہنے والی عورتیں ہیں، اور یہ تجرد کی زندگی گزارنے والے مرد ہیں۔ اگر چاہیے کہ فطرت سے جب لڑتے ہیں تو پھر فطرت اکثر و بیشتر پچھاڑ دیتی ہے انسان کو، پھر جو کچھ ہوتا ہے بالفعل وہ خود ان کے ہاں جو تاریخ مرتب ہوئی ہے، ہسٹری آف کرسچن موناسٹسزم، تو اس میں بتایا گیا ہے کہ اگرچہ راہب خانوں میں بظاہر کہنے کو تو راہب مرد اور راہب عورتیں رہتی تھی، غیر شادی شدہ مرد، غیر شادی شدہ عورتیں، لیکن ان کے تہخانوں میں حرامی بچوں کے قبرستان آباد ہو جاتے تھے، اس لیے کہ فطرت ہے انسان کی، ایک تقاضا ہے اس کا، اس کی جبلت ہے، اس کی طبیعت ہے، اس کی سرشت ہے، اس کی خلقت ہے، اس کا تقاضا ہے، اس کو پورا ہونا چاہیے۔ بہرحال اسلام جو ہے
شرف انسانیت کے اعتبار سے تو مساوی قرار دیتا، مرد اور عورت کو اس میں کوئی فرق نہیں، لیکن یہ ہے، اور اسی کے حوالے سے پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ بھی رسپانسبل ہے، جیسے مرد ذمہ دار ہے، جواب دہ ہے، وہ اسی طرح عورت بھی اللہ کے سامنے جواب دہ ہے، ذمہ دار ہے، اکاؤنٹیبل ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 32 ہے، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے کہ جو انہوں نے کمایا۔ اس آیت سے بھی غلط استدلال کرتے ہیں جدید جو لوگ ہیں کہ یہ کمائی دیکھو، عورتوں کے لیے بھی کمائی کا لفظ آیا، گویا کہ وہ کام کر سکتی ہیں، کما سکتی ہیں۔ تو اگرچہ اصولی اعتبار سے اسلام نے کوئی رکاوٹ نہیں لگائی ہے، عورت تجارت کر سکتی ہے، عورت کوئی اور کام کر سکتی ہے، لیکن بالفعل اسلامی معاشرے میں عورت کا یہ فنکشن نہیں ہے۔ کمانا اور جو بھی معاش کی جد و جہد ہے، اس کا سارا بوجھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ مرد پر ڈالا ہے۔ عورت کا، اس کی اولاد کا نان نفقہ جو ہے وہ مرد کے ذمہ ہے، شوہر اور باپ کے ذمہ ہے۔ لیکن یہاں اصل میں کسب سے مراد ہے نیکی یا بدی کا کمانا۔ قرآن مجید کی روح سے جہاں تک رزق کا تعلق ہے، معاش کا تعلق ہے، اسے تو قرآن جو ہے وہ فضل کہتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِهِ۔